الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ اس کے پیچھے پس منظر میں واقعہ بھی ہے اور ایک ہمارے لیے سمجھنے کی چیز بھی ہے کہ ہم اتنا زیادہ دنیا میں مشغول نہ ہو جائیں یا اتنا زیادہ ہم ماڈرن نہ ہو جائیں کہ ہم حقیقتوں سے منہ پھیر لیں۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت جادو ہے۔ جادو جو میجک شو میں ہوتا ہے وہ جادو نہیں، وہ جادو جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ اور ایک بات میں بیچ میں ضمناً بتا دوں کہ میری کوئی بھی کہی ہوئی بات جو میں اسلامک ویڈیوز والی پلے لسٹ میں اپلوڈ کرتا ہوں، میری کہی ہوئی کوئی بھی بات جس کا میں یہ کہوں کہ یہ روایت میں ہے یا قرآن پاک میں ہے، جو تاریخ میں ہو یا جو علماء کی باتیں ہوں وہ الگ ہے، میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا، روایت یا قرآنی آیت کی جو میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی شخص کامنٹ کر کے مجھ سے اس کا حوالہ مانگ سکتا ہے، میں ذمہ دار ہوں اس کو حوالہ دینے کا، کوئی بھی بات، ٹھیک ہے، بھلے خواہ وہ حدیث میں ہو یا قرآن شریف کی آیت میں ہو۔ اور یہ صرف اس ویڈیو کے لیے نہیں ہے، میری کسی بھی ویڈیو کے لیے جو اسلامک ہوگی میں حوالہ دینے کو تیار ہوں۔ اچھا جی، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آج کا ہمارا جو پوائنٹ ہے، جو موضوع ہے، ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جادو ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے، اور اسی کے توڑ میں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر میں ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ظاہر ہوا۔ اب یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، جادو کا اثر ظاہر ہوا، یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ کسی مائی کے لال میں دم نہیں ہے کہ رسول اللہ پر جادو کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ پر اثر ہوا، اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ تو میرا ایسا ماننا ہے وہ اس لیے ہوئے کیونکہ اللہ نے امت کو دکھانا تھا، ٹھیک ہے، کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اگزامپل ہے، اور آپ کی ذات جو ہے اس نے ہمیں سب کچھ، ہر چیز، زندگی کا ہر پہلو کھول کر بتایا، ٹھیک ہے۔ ہم نے استادوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک چیز اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عبادات، صدقہ، خیرات بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ ترین بات ہے، لیکن جیسے ہی ہم لوگ، آج ہماری جو عادت ہے کہ ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، مسجد سے نکلے، یا زکوٰۃ دے کر فارغ ہو گئے، یا روزے سے فارغ ہوئے، یا حج سے واپسی آ گئے، فارغ ہو کر آ گئے، ادا کر کر آ گئے، یا جو بھی خیرات وغیرہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ کر کر آ گئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہو گیا، اب دنیا میں لگ جاؤ۔ ایسا نہیں ہے۔ دین کا مقصد ہے زندگی کے ہر پہلو میں آپ کے دین ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہر چیز میں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور ہمارے پاس آج نظریہ یہ ہے کہ بس نماز پڑھ لی، اب باہر نکلے تو دنیا داری شروع ہو گئی۔ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا میں بھی دین ہے، ہر چیز میں دین ہے، خرید و فروخت میں دین ہے، گھر والوں کے ساتھ دین ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوست یاروں کے ساتھ، سب کے ساتھ دین ہے، ہر چیز میں دین ہے۔ تو دین آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر لمحہ، ہر سانس دین ہے۔ ہمیں یہاں تک اللہ نے، اللہ کے فضل سے یہاں تک ہمیں بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، آپ کا جو غسل کے معاملات رسول اللہ نے بتایا، وضو کے معاملات رسول اللہ نے بتایا، نماز کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا
ہر چیز اللہ کے رسول کی ذات گرامی نے ہمیں بتا دی۔ اچھا جی، اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، اس کے پیچھے جو ایک واقعہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے۔ یہ کچھ تاریخ کی کتابوں میں ایسی کچھ باتیں موجود ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، مجھے ہو سکتا ہے احادیث میں بھی ہو، لیکن مجھے احادیث میں ایسا ابھی تک نہیں، جہاں تک میرا علم ہے میں نے نہیں دیکھا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، کیوں کروایا گیا۔ وہ تھوڑی سی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہسٹری بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے میں آپ علیہ السلام جب آئے تو وہاں پر 2 قبائل بستے تھے، اوس اور خزرج، یہ 2 قبائل تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو تیسری پارٹی وہاں تھی، جو تیسرا حصہ مدینہ کا تھا، وہ یہودیوں کے پاس تھا۔ یہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے بے انتہا سخت دشمن تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان میں تلواریں نکل آتی ہیں، جنگیں ہو جاتی اور خون ریزی ہوتی اور وہ نسلوں تک چلتی۔ اس بات کا سب سے زیادہ فائدہ یہودی اٹھاتے تھے۔ جب یہ آپس میں لڑتے تھے تو جو اکانومی ہوتی ہے وہ یہودی اپنے انڈر رکھ کر اور فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے تھے، پیسے کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے اوس اور خزرج میں آپس میں دوستی کروا دی اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جب وہ بھائی بھائی ہوئے تو سالوں کی دہائیوں کی، یا یوں کہیے شاید اللہ عالم صدیوں کی یہ دشمنی ختم ہوئی۔ تو اس بات کا نقصان یہودیوں کو بہت ہوا اور یہودی اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے۔ تو اس دشمنی کے بدلے میں یہودیوں کو مطلب شہر بدر کیا گیا، ملک بدر کیا گیا، مدینے سے باہر نکالا گیا۔ تو ان کی یہودیوں کی مسلمانوں سے جو دشمنی تھی اس نے پیک پکڑ لیا۔ اب جب پیک پکڑا تو یہودیوں کے کچھ لوگوں نے ایک یہودی قبیلے کے ہی ایک بہت ماہر شخص سے رابطہ کیا، اور اس سے پہلے چند لوگوں سے رابطہ کیا جنہوں نے حامی نہیں بھری ہے، لیکن ایک شخص نے حامی بھر لی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے گا۔ اس شخص کا نام ہے لبید بن عاصم۔ عاصم نہیں ہے، کیونکہ عاصم ہم عین الف صاد اور میم لکھتے ہیں، یہ الف عین صاد اور میم ہے۔ لبید بن عاصم، اس شخص نے یہ جسارت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے گا، معاذ اللہ۔ اچھا، یہ ایک یہودی بچی کو، یہ کہیے چھوٹی بچی کو، اس کے مذہب کے بارے میں کچھ ایک آدھ جگہ دیکھا میں نے، زیادہ نہیں دیکھا، تو ایک چھوٹی بچی کو رسول اللہ کے پاس بھیجتا تھا جو رسول اللہ کے پاس اکثر آتی تھی۔ اور یہ ایک کچھ روایت میں کچھ جگہ پر ایسا بھی لکھا ہے کہ یہ خود بھی مطلب ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اندر سے منافق کافر تھا، تو یہ خود بھی آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، لیکن ایک بچی کے ذریعے اس نے رسول اللہ کی کنگھی مبارک اور آپ کے منہ مبارک کچھ بال آپ کے وہ منگوا لیے اور اس پر اس نے جادو کیا۔ اس نے جادو وغیرہ کر تو وہ جو جادو ہوا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر سے باہر زندگی تھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ کی تبلیغ بھی ویسے ہی، عبادات ویسے ہی، ہر چیز ویسے ہی چل رہی تھی، لیکن جو فرق آپ کی طبیعت پر آیا وہ یہ آیا کہ آپ علیہ السلام کچھ چیزیں بھول جاتے تھے، جو کہ عموماً ہوتا نہیں تھا۔ اور بھولتے آپ کیا تھے کہ آپ، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جو ازواج ہیں ان کے پاس آپ کی باریاں، آپ باری باری ان کے گھر رکتے تھے، تو اب کسی آپ کی جو زوجہ ہیں امہات المومنین میں سے، ان کے پاس آپ جاتے اور جب واپس آتے تو آپ کو یاد نہ ہوتا کہ میں گیا تھا یا نہیں۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا کہ آپ گئے ہی نہ ہوتے لیکن آپ کو لگتا میں ہو کر آیا ہوں۔ اس طرح کے معاملات ہوئے تو آپ اس پر بہت پریشان ہونے لگے اور آپ اللہ سے مانگتے۔ تو ایک روایت کے مطابق، بخاری میں یہ روایت ہے، اللہ کبھی بھی شما فرمائے،
کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے، اس رات وہاں پر تھے، اور پوری رات اب اللہ سے مانگتے رہے۔ اور اس کے بعد میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ، جو میں اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ نے وہ مجھے دے دیا ہے، مجھے بتا دیا ہے۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے پیر مبارک کے پاس کھڑا ہوا اور ایک میرے سرہانے پر۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کچھ کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ میں جو حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں اس میں بریکٹ میں یہ نام لکھے ہیں، جبرائیل اور میکائیل ڈائریکٹ نہیں لکھے ہیں، 2 فرشتے لکھے ہیں ڈائریکٹ میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یا 2 فرشتے جو بھی ہیں، اللہ عالم۔ تو ایک فرشتہ دوسرے سے عرض کرتا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا بیماری ہے؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے ان پر جادو ہوا ہے۔ اب جادو کے اثرات ظاہر ہوئے تو وہ یہ جادو کا جو معاملہ ہے یہ اس نے صرف بھلانے والی جو ہے معاملات شروع کرے، اس کے علاوہ کسی چیز پر کوئی وہ نہیں کہ جس طرح آج ہم سنتے ہیں جادو کے بارے میں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، صرف یہ بھولنے والا معاملہ۔ اب ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے یہ بات کری تو کہ ان پر جادو ہوا ہے، تو اس کے بعد اسی فرشتے نے دوبارہ سوال کرا کہ ان پر جادو ہوا ہے تو جادو کس نے کرا ہے؟ تو اس نے جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ بولا جادو کس پر کرا ہے؟ بتایا ان کی کنگھی پر، اور ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں وہ جادو کر کر زروان کے کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے، ایک چٹان کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا معاملہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امی عائشہ کو بتائی، اور آپ چند صحابہ کو ایک دو صحابہ کو لے کر اپنے ساتھ اس جگہ گئے۔ آپ وہاں پہنچے اور اس کنویں میں سے، چٹان کے نیچے سے وہ نکلوایا گیا۔ اس کو جب کھولا گیا اس خوشے کے غلاف کو، تو اس میں سے آپ علیہ السلام کی کنگھی مبارک نکلی اور آپ کے منہ مبارک جس میں 11 گرہیں لگی تھیں۔ اب سورہ فلق اور سورہ ناس میں 11 آیات ہی ہیں، ہر آیت پر ایک گرہ کھولی جاتی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکمل کر کے یہ کام اس کو وہیں اندر دفن کروا دیا، اور آپ کی طبیعت بحال ہو گئی الحمدللہ، آپ کو شفا ہوئی الحمدللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ مفہوم ایسا ہے کہ آپ نے آ کر یہ بات مطلب لوگوں کو بتائی کیوں نہیں، لوگوں میں اس بات کی شہرت کیوں نہیں کری؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی، اور تو میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو اس بات سے کوئی نقصان پہنچے، اس سے کوئی ضرر پہنچے۔ اب اس چیز سے لوگوں کو ضرر نہ پہنچے، یہ بات اس روایت میں آئی ہے۔ اسی حوالے سے کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اوپر زیادہ روایات اسی لیے نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات زیادہ پھیلائی نہیں، کہ اس سے غالباً ضرر یہ پہنچ سکتا کہ شاید کوئی ایسا ہوتا کافر جو دوبارہ جادو کی جسارت کرتا، یا کسی صحابی پر کرتا، یا لوگوں کا ذہن جادو کی طرف جاتا، کچھ شر پھیلتا، کچھ بھی معاملہ ہے، یہ سارے معاملات ہوتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس روایت میں یہ بھی بتایا کہ اس کنویں کے اندر جو پانی تھا وہ پانی ایسا تھا جیسے کسی نے مہندی نچوڑی ہو، سرخ رنگ کا پانی تھا، اور اس کے آس پاس جو درخت تھے کھجور کے، ان کے پتے سانپ کے پھن کے جیسے تھے، اور کچھ ایک آدھ جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ ان درختوں کا جو ہیڈ تھے، ٹاپ تھے، وہ شیاطین کے سر جیسے تھے۔ تو وہ ہولناک جگہ تھی جہاں ایسا معاملہ ہوا تھا۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے تو آج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے شوہر کی جاب چلی گئی جادو ہو گیا، میری ساس میری نند جادو کر رہی ہے، یا میری بھابھی جادو کر رہی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
عموماً عورتوں میں چیز دیکھی گئی ہے، اور اب تو مرد بھی اس معاملے میں ملوث ہیں۔ جادو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن ہر چیز جادو نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کے دور میں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جادو ہوا تو بابا کے پاس پہنچ گئے، پیر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ میں نہیں منع کر رہا کہ پیر صاحب جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہستی نہیں ہوں گے، بالکل ہوں گے، اللہ کے نیک لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری پرائیورٹی جو ہے، ترجیح وہ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور اس کا حل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں یہ نہیں بتایا اس واقعے کے ذریعے، اللہ نے اس واقعے کے ذریعے صرف ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جادو ہوتا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ جب میرا نبی مجھ سے مانگتا ہے تو اس کے اوپر معاملہ اشکار ہوتا ہے اور اس کا حل مل جاتا ہے۔ تو جب آپ کی ذات پاک ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ اور سب سے بہترین اگزامپل ہے، تو جس طرح انہوں نے اللہ سے اس کے لیے مانگا ہے، ہمیں بھی اللہ سے پہلے مانگنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں جائیں، کسی سے علاج نہ کرائیں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اور میرا مقصد کسی بھی مسلک کی ترجمانی کرنا نہیں ہے، کسی کے خلاف بولنا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، اللہ اس کو اجر دے گا، جو کوتاہی غلطی سب سے ہو اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو بہرحال تو ہمارا پہلا مقصد اللہ سے مانگنا ہونا چاہیے، خالصتاً، کہ اللہ پاک کی رضا شامل ہو اور اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں کر دیں۔ اس کے بعد آپ کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جاتے ہیں، دل کا مسئلہ ہے تو کارڈیک کے پاس جاتے ہیں، نسوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو نیورولوجسٹ کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ تو الگ الگ چیزوں کے الگ الگ معاملات کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک نے جادو اور یہ اثرات وغیرہ کے معاملات کے بھی لوگ اتارے ہیں، پیدا کیے ہیں، تو اللہ نے ان کو یہ فن، یہ ہنر، یہ تعلیم، یہ علم دیا ہوا ہے، تو اس سے استفادہ ہوگا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمناً ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، تو میں آپ کے ساتھ عرض کر دوں۔ مفہوم ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد یہ بات فرمائی کہ تم لوگ مجھ پر اپنے دم ظاہر کرو، مطلب جو تم ایک دوسرے پر دم کرتے ہو ظاہر کرو، اور اپنے مسلمان بھائی کو جس طرح چاہتے ہو، جس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، مجھ پر اپنے دم ظاہر کرو۔ اگر اس میں شرک نہیں ہے تو اس کو جاری رکھو، شرک ہے تو چھوڑ دو، لیکن اگر شرک نہیں ہے تو فائدہ ہوتا ہے جاری رکھو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہماری ترجیح اللہ کی ذات ہو ہر کام میں، ہر کام میں، صرف یہ نہیں میں جو ابھی بات کر رہا تھا یہ روحانی مسائل میں نہیں، ہر کام میں، آپ کے گھریلو مسائل ہوں، آپ کے روزی کے مسائل ہوں، لوگوں کی بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، اب تو بچوں کی بھی شادی کا مسئلہ ہے، بچیاں نہیں صرف، یا روزگار کے مسائل ہوں، اولاد کے مسائل ہوں، جو بھی مسائل ہوں، اللہ سے مانگے، واللہ 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 اللہ پاک سنتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے، اور وہ سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تو وہ سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو آپ کے لیے راستے آسان کریں گے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے لیے بھی تالے کھلے نا، انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو اللہ پاک نے قرآن میں احسن القصص کا ہے، سب سے بہترین قصہ، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں یوسف علیہ السلام کا، سورہ یوسف کا جو پس منظر ہے، یوسف علیہ السلام کا پورے زندگی کا واقعہ ہے، اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور تو یہ جو معاملہ ہے سارا، اس کو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی جب تالے کھلے تو جو رب یوسف علیہ السلام کا ہے وہی میرا ہے۔ میں نے مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہیں، لیکن رب میرا وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا ہے۔ تو اور اللہ پاک کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبریائی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ پاک کی جو پاورز ہیں، اللہ پاک کے جو معاملات ہیں، اس میں کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں ذہن سے نکالنا ہوگا کہ یہ جو معاملات ہیں میں دنیا کے اعتبار سے حل کر لوں گا، اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگا نا، نہیں ہوگی، اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس ایک جملہ ہے جو آخر میں آپ سے عرض کروں گا، جو میں اکثر بولتا ہوں، آپ بھی یاد کر لیں کہ وہ جو رب ہے وہی سب ہے، اور رب راضی تو سب راضی۔ بس اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔
بے انتہا میرے ماں باپ کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب سب کو، اور سب کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلائے، اور اپنے نبی کی شفاعت نصیب کرے، اپنے نبی کا پڑوس نصیب کرے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔